سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں سے تم مدد طلب کرتے ہو وہ تو اللہ تعالیٰ کے خاصان خاص ہیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے اولیاء ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ تو انبیاء ہیں، وہ ائمہ ہیں، ان کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بہت زیادہ ہے۔ وہ اللہ کی رحمت سے پر امید ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ مگن رہتے ہیں۔ وہ تو بہت اچھے موحد لوگ ہیں، اللہ کی توحید کا پیغام دینے والے ہیں، جن سے تم مدد طلب کرتے ہو۔ اگر وہ آج کے دن اس دور میں زندہ ہوتے تو ہرگز تمہیں اس عمل سے روکتے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگو۔ وہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے، بڑے مقدس اور مزکہ شخصیات تھے، تزکیہ نفس کے اعلیٰ مقامات پر پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی محبت اور عقیدت کرنا تو بجا، لیکن انہیں اللہ کے مقام تک پہنچا کر ان سے مدد طلب کرنا سراسر ناانصافیوں اور قرآن مجید کی تعلیمات سے بالکل متعارض چیز ہے۔ ان سے مدد طلب نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید میں یہ جو آیات ہیں ان سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ جب کسی اور کی مدد کو نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کر سکتے، اس بارے میں جو آیات اتری ہیں وہ آیات مشرکین تک محدود نہیں ہیں، وہ تو مسلمانوں کے لیے بھی جا بجا کہا جا رہا ہے کہ جو عمل مشرکین کے لیے ممنوع ہے کیا وہ مسلمانوں کے لیے جائز ہے؟ تو قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ہماری تو کیا بات، ہماری تو دور کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں نا تو آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ یہ خطاب کرنے کا انداز ہے اللہ کا اپنے نبی سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ بھی اگر شرک کریں تو آپ کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ تو جب توحید کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات غیرت میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی اس طریقے سے تنبیہ فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی شرک نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے نبی تو بت شکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی تو شرک کا قلع کما کرنے والے ہیں۔ جزیرہ نما عرب میں موجود مشرکین کے شرک کے بڑے بڑے بتوں کو اور ان کے عقائد کو اللہ کے نبی نے ان کا قلع کما کر دیا تھا۔ اس ذات کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی شرک کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کو بھی تنبیہ فرما کر امت کو یہ واضح کرنا اور امت کو وارننگ دینا مقصود ہے کہ نبی اگر نبی بھی شرک کریں تو ان کے بھی اعمال سارے غارت ہو جائیں۔ تو امت میں اگر ہم شرک کریں تو کیا ہمارے شرک معاف ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ہمارے شرک معاف نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ایک سنگین گناہ ہے، سنگین جرم ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت مقامات پر یہ کہا ہے کہ شرک مت کرو، تو اس کا مطلب مشرکین نہیں، مسلمان بھی ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہہ کر بھی ہمیں متنبہ کیا ہے کہ نبی بھی اگر شرک کریں تو وہ معاف نہیں کیے جا سکتے۔ تو بات پھر سمجھ آئی گئی ہوگی۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا بھی چاہیے کہ یہ جو اعمال ہیں، مختلف قسم کے عقائد ہیں، نظریات ہیں جو ہمارے بنے ہوئے ہیں، ان سے یہ شرک کے جو شائبات ہیں ہمیں ان سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن کا غیر متعصبانہ مطالعہ کیجیے۔ قرآن مجید میں ہر قسم کے تعصبات سے اپنے ذہن کو خالی کر کے قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ حق بات کیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو ہر قسم کے تعصبات سے بالا تر ہو کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔